آج پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سورج گرہن لگ رہا ہے۔ پاکستان کے لوگ اسے اس لیے نہیں دیکھ پائیں گے کہ جب یہ گرہن لگے گا تو اس وقت پاکستان میں رات ہوگی۔ یہ سورج گرہن امام مہدی کے ظہور اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیسے ثابت ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے چند اہم ترین اسلامی تعلیمات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، اس سورج گرہن کے مضر اثرات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بچائے رکھیو۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، سورج گرہن کو مذہب اسلام کی روشنی میں خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے۔ سورج گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ سورج اور چاند کے ملاپ اور چاند کی بے نوری کا ذکر قرآن کریم کی سورہ القیامہ میں آیا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کی قسم ہے اور پشیمان ہونے والے شخص کی قسم ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہے۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا لایا اور کیا چھوڑ آیا، بلکہ انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے، گو وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کا ذکر کریں تو بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ جیسے قیامت آ گئی۔ آپ مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانے اور بعض فلکی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے ظہور کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قمر یعنی چاند کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئی۔ یہ نشان اپنے اندر کئی خصوصیات رکھتا ہے، مثلا ایک تو یہ کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سوائے امام مہدی کے کسی مدعی کے لیے یہ نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس نشان پر کتب اہل سنت و شیعہ متفق ہیں، کیونکہ دونوں کی کتب حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تیسری خصوصیت اس نشان میں یہ ہے کہ جو علامتیں اس میں بتائی گئی ہیں پہلی کتب میں بھی انہی علامتوں کے ساتھ مسیح کی آمد ثانی کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانے میں گرہن لگے گا۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بیان کی گئی ہے۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ مسیح کی آمد بھی قیامت کے قریب زمانے میں بتائی گئی ہے، بس ہر مسلمان کہلانے والے کے لیے دو راستوں میں سے ایک کا اختیار کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یا تو وہ اس کلام نبوی پر ایمان لاوے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نشان کہ اس کے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگنے کی پہلی اور درمیانی تاریخوں میں گرہن لگے گا، سوائے امام مہدی کے اور کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، اور جس کی تائید قرآن کریم اور پہلے انبیاء کی کتب سے بھی ہوتی ہے، اور اس شخص کو قبول کرے جس کے دعوی محدودیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ظاہر کیا، یا پھر خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ دے کہ انہوں نے ایک ایسی علامت امام مہدی کی بتائی جو در حقیقت کوئی علامت ہی نہیں تھی، اور جس سے کسی مدعی کے دعویٰ کی صداقت ثابت کرنا خلاف عقل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام آسمانی و زمینی آفتوں سے بچائے رکھے۔ اگر آپ کو ہماری اہم ترین ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔